دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسل کا ایک طویل سلسلہ چل رہا تھا، اور ہر نبی نے آئندہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی ہے۔ اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شے کا ذکر قرآن یا حدیث میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عہد لیا ہو۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے آج کی نشست کا آغاز ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیما کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسل کا ایک طویل سلسلہ چل رہا تھا، اور ہر نبی نے آئندہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی ہے۔ اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شے کا ذکر قرآن یا حدیث میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عہد لیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی بعد میں آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہو، بلکہ اس کے برعکس قرآن میں صراحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا۔ اور متعدد احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے کر گئے ہیں، اور دیگر انبیاء کی کتابوں میں بھی بشارتیں موجود ہیں۔ انجیل برنباس کا تو کوئی صفحہ خالی نہیں ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نہ ہو، لیکن باقی انجیلوں میں سے یہ بشارتیں نکال دی گئی ہیں۔ دیکھیں، انبیاء اور رسل سے یہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا، جس طرح تمام ارواح انسانیہ سے عہد الست لیا گیا تھا، اسی طرح جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا، ان کی ارواح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اضافی عہد لیا کہ میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا، تم اپنی امت کو یہ ہدایت دے کر جانا کہ تمہارے بعد جو بھی نبی آئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد اور نصرت کرنا ضروری ہے۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور کے دین کے طالب ہیں، حالانکہ سب اہل آسماں و زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔
قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ یاد رہیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ یہی مضمون بیان ہوا تھا کہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ واحد کے فرما بردار ہیں۔ بے شک وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یعنی کہ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا اور پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے لیکن دنیاوی مصلحتیں آڑے آ گئیں اور زبان سے انکار کر دیا۔ جیسے سورہ نمل میں ہم پڑھیں گے، ترجمہ ہے کہ آیت نمبر 14 اس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے ظلم اور تکبر کے مارے معجزات کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ دیکھیں اہل کتاب جب آپس میں باتیں کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ واقعتاً نبی آخر الزماں ہیں جو ہماری کتابوں میں بیان کردہ پیشن گوئیوں کا مصداق ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے علقمہ کے 2 بیٹے ابو حارثہ اور کرز جب نجران سے مدینہ منورہ چلے آ رہے تھے تو راستے میں کرز کے گھوڑے کو کہیں ٹھوکر لگی تو اس نے کہا ہلاک ہو جائے وہ دور والا، یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس خبیث کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ اس پر اس کے بڑے بھائی ابو حارثہ نے کہا بلکہ تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ اس نے کہا میرے بھائی تمہیں میری بات اس قدر بری کیوں لگی؟ ابو حارثہ نے کہا اللہ کی قسم یقیناً وہ وہی نبی امی ہیں جس کے ہم منتظر تھے۔ کرز نے کہا جب آپ یہ سب جانتے ہیں تو ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ابو حارثہ کہنے لگا ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام و مرتبہ عطا کر رکھا ہے، اگر ہم ایمان لے آئے تو وہ ہم سے یہ سب کچھ چھین لیں گے۔ یہ لوگ سلطنت روما کے تحت تھے اور انہیں مصر کی حکومت کی طرف سے بڑی مراد حاصل تھی، انہیں مال و دولت اور عزت و وجاہت حاصل تھی۔ ابھی یہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو یہ حال تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی روز گزارنے کے بعد مباہلے سے راہ فرار اختیار کر کے واپس جاتے ہوئے انہیں کس قدر یقین حاصل ہو گیا ہوگا کہ یہی وہ نبی آخر الزماں ہیں جن کے وہ منتظر تھے۔ ان کے دل گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔
ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب سے بڑی لعنت۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے بے شک۔ فإن اللہ غفور رحیم، توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ یعنی وہی بات ہے کہ حق کو پہچان لینے کے بعد چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو، پھر اگر وہ کفر کرتے ہیں یا زبان سے ماننے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے، فرمایا کہ اگر کوئی زمین کے حجم کے برابر سونا دے کر بھی چھوٹنا چاہے گا تو چھوٹ نہیں سکے گا۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 میں فرمائی گئی کہ اس دن کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیاتہ وذکر الحکیم۔